الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں جو لوور جوڈیشری ہے اور جس طریقے سے لوور جوڈیشری میں بھرتی کیے گئے ججز کو اور مختلف عہدوں پر جن لوگوں کو بٹھایا گیا اور ان میں بہت زیادہ ایلیگیلٹیز اور ایریگولیرٹیز تھی، اور اس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے کئی رشتہ داروں کو بھی نوازا گیا اور اس پر سوال اٹھایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بھرتیوں کے عمل کی نگرانی میں سندھ ہائی کورٹ کی ناکامی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ججز کو بھرتی کیا گیا اور پھر وہ زرداری مافیا کیسے ان سارے معاملات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم نے ناظم جوکھیو قتل کیس میں تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر طارق روڈ پر پارک سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے تیزی سے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نسلا ٹاور کے جو ذمہ داران تھے جن کو FIA نے طلب کیا تھا، اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ DG KDA کو آصف میمن کو جس افسر نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا تھا، اب اس کو اس گستاخی کی وجہ سے، کیونکہ خاص آدمی ہے زرداری مافیا کا DG KDA، اور اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس گرفتاری میں کیونکہ گستاخی ہوئی اس وجہ سے اس افسر کو معطل کر دیا ہے۔ اور پھر فضل الرحمان نے بھی آج جو عمران خان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات مان لی ہے کہ دھرنوں اور جلسوں سے عمران خان نہیں جائے گا، ہمیں ووٹ کی طاقت کے ساتھ عمران خان کو گرانا ہوگا اور اس کے لیے 2023 کا انتظار کرنا ہوگا۔ آج اہم پریس کانفرنس کی ہے PDM کے اجلاس کے بعد، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کراچی طارق روڈ پر جو اہم کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات تھی، اور اس میں عدالتی حکم پر شروع ہونے والی جو کارروائیاں تھیں ان پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد اور ASP عثمان بھی موقع پر موجود تھے۔ تجاوزات گرانے کے ساتھ ساتھ ملبہ اٹھانے کا عمل بھی شروع کیا گیا۔ SHO فیروز آباد خوشنود جاوید کا کہنا تھا کہ رات بھر جاری رہنے والے آپریشن کے دوران صبح تک تجاوزات ختم کر دی جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی ایک مسجد کا معاملہ ہے، اور جس کے اوپر اب جمعیت علماء اسلام جن کے پاس کوئی اور بات نہیں بچی تھی، اور خاص جو ایک مینٹیلٹی ہے وہ اس معاملے کو اٹھا رہی ہے چیف جسٹس گلزار کے خلاف، جو اپنا بغض، جو اپنے ان کی ویسے ذاتی اناد ہے، اس کو اب اس ایشو کے ساتھ جوڑ کر وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اور جب اس بات پر تمام علماء کرام متفق ہیں کہ ناجائز قبضے کی زمین پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، تو اس پر ان سب کو ساتھ دینا تھا، اور یہ سب اس معاملے پر اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر صرف دین کے لیے کھڑے ہوتے اور دین کی ناموس کے لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مذہبی سیاسی جماعتیں نام مذہب کا استعمال کرتی ہیں اور کرتی صرف سیاست ہیں، مذہب کے لیے کچھ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ سارے معاملے پر اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں، اور چیف جسٹس گلزار کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر۔ وزیر اعظم نے ناظم جوکھیو قتل کیس کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بات آج جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں حلیم عادل شیخ، ناظم جوکھیو کی بیوہ، مقتول کی والدہ اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کی، اور انہوں نے وہاں پر جو پیش رفت ہے اور وزیر اعظم عمران خان کا جو حکم ہے اس کو فیملی کے ساتھ شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ناظم جوکھیو کے قاتل جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھ اسمبلی میں ناظم جوکھیو کا کیس لڑا اور بہیمانہ فعل کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، لیکن جب ہم نے فریقین کے درمیان عدالت سے باہر تصفیے کی بات چیت کا سنا تو کچھ عرصے تک اس لیے کوئی مداخلت نہیں کی کہ ہم پر معاملے کو خراب کرنے کا الزام نہ آئے، لیکن اب وہ مقتول کی بیوہ کی اپیل پر مدد کے لیے دوبارہ آئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر
JIT بنا دی گئی ہے اور بہت جلد وہ JIT کام شروع کر دے گی، اور وڈیروں کی جانب سے متاثرہ فیملی پر کیس واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر حال میں ہم انصاف لے کر دیں گے۔ یہ کہنا تھا حلیم عادل شیخ کا، اور ناظم جوکھیو کیس میں جو یہ سارا معاملہ ہے یہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور یہ سارا معاملہ اب مزید آگے چلے گا، اور ناظم جوکھیو کو ایک MPA ملوث ہے، ایک MNA ملوث ہے، اور یہ انصاف ملے گا ناظم جوکھیو کی بیوہ کو اور اس کی والدہ کو۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نسلہ ٹاور کے جو ذمہ داران افسران ہیں ان کے حوالے سے، اور ان کے خلاف کارروائی کا۔ اینٹی کرپشن نے 31 دسمبر کو ان کو طلب کیا تھا اور آج تک وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالتی حکم پر مسمار کیے جانے والے نسلہ ٹاور کے ذمہ داران افسران کے خلاف اینٹی کرپشن کی جانب سے طلب کیے جانے کے باوجود تاحال وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں پہنچے۔ اینٹی کرپشن نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نسلہ ٹاور کے نقشے کی منظوری سے تعمیرات تک شامل تمام افسران کی فہرست طلب کی تھی۔ اینٹی کرپشن نے خط میں 2013 سے 2016 تک کا ریکارڈ مانگا۔ جمشید ٹاؤن میں تعینات افسران، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور بلڈنگ انسپیکٹرز کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے خط سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر ایڈمن کو لکھا تھا، جس کے بعد SBCA نے جواب میں 22 افسران کی لسٹ فراہم کر دی تھی۔ زرعی اتھارٹی کے مطابق نسلہ ٹاور کا پلاٹ کمرشل کرنے میں سابق DG منظور قادر نے اہم کردار ادا کیا۔ پلاٹ کمرشل کرنے کے سلسلہ میں سائٹ کا معائنہ بھی ہوا، اور یہ سارے کا سارا ایک تماشا ہوتا رہا، اور نسلہ ٹاور بنانے والے، میں سپریم کورٹ کے اس حکم کی بالکل بڑی قدر کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہ صرف ان غریبوں کے گھر تو گر گئے جنہوں نے وہاں اپنے گھر خریدے تھے، اور متاثرین کو انصاف دلوانے کے لیے اور ان کو پیسے فراہم کرنے کے لیے وہ سارے پلاٹ بھی عدالت نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، وہ بالکل خوش آئند ہے۔ اور دوسری طرف جو اس میں ملوث افسران ان کے خلاف کارروائی کا بھی حکم جاری کیا سپریم کورٹ میں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ جب سابق جو موجودہ DG ہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آصف میمن، اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس کو گرفتار کرنے والا اس کو گرفتار کیا، پہلے اس نے ہتھکڑی نہیں لگوائی، آپ اندازہ لگائیں مینٹیلٹی کا، ہتھکڑی نہیں لگوائی، اگلے دن ہی عدالت نے اس کو باعزت ڈسچارج کر دیا، رہا کر دیا، اور آج اس افسر کو معطل کر دیا گیا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو معطل کر دیا ہے، جس نے ڈائریکٹر جنرل KDA کو گرفتار کیا تھا۔ شاہراہ فیصل پر واقع نسلہ ٹاور کیس میں DG کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آصف علی میمن کو گرفتار کرنے والے افسر کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایسٹ زون غلام عباس کو معطل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا، جبکہ غلام عباس کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سکھر احمد علی شیخ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کراچی ایسٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سکھر سے ایک افسر کو منگوایا، کیونکہ سکھر والے تو بہت زیادہ خدمت گزار ہیں زرداری مافیا کے، کیونکہ اس افسر نے اتنی بڑی گستاخی کی تھی، بلاول ہاؤس کے خاص آدمی کو یہ گرفتار کرنے پہنچا تھا، اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اب اس کا آگے مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ آیا اس کی نوکری بچے گی یا یہ اس کی نوکری بھی کھا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا، اللہ نہ کرے اس پر بھی کوئی حملہ ہوتا ہے، کیا ہوگا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ماتحت عدلیہ معاون قانونی عملے کی تعیناتی کے عمل کی نگرانی میں ناکامی پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا، اور ماضی کا طریقہ کار جاری رکھنے کی استدعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سابقہ انتظامیہ کی غفلت کو تعیناتی کے عمل میں بے ضابطگیوں کے جواز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غلام سرور قریشی کی جانب سے اپنے وکیل خواجہ شمس الاسلام کے توسط سے دائر کی گئی ایک درخواست کی سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے ہے، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ سندھ کی عدلیہ میں 2017 سے لے کر اب تک کی گئی تمام تعیناتیاں غیر قانونی، غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی ہونے کے باعث غیر موصل اور کالعدم قرار دی جائیں، جس پر سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن، اسسٹنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے نامزد ایک ڈپٹی رجسٹرار پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی، تاکہ سندھ ہائی کورٹ رجسٹرار سے کمیٹی کے طلب کردہ موجودہ اور دیگر مواد کا جائزہ لیا جا سکے۔
کمیٹی سندھ کی ضلعی عدلیہ میں عملے کی تقرر کے عملے میں غیر جانبداری، شفافیت اور سندھ جوڈیشل اسٹاف سروس رولز 1992 سمیت قابل اطلاق قواعد کی شرائط سے فرار کی اقسام اور حد کے بارے میں اپنے نتائج کی رپورٹ تیار کرے گی۔ کمیٹی کامیاب امیدواروں کی تعداد اور ڈومیسائل کا معائنہ کرے گی جنہیں عمر یا ڈومیسائل یا دونوں کے سلسلہ میں چھوٹ دی گئی یا انتخاب کے عمل کے مراحل میں مختلف شرائط میں استثناء دی گئی، وہ بھی یہ ساری چیزیں کمیٹی دیکھے گی۔ کمیٹی 15 جنوری تک سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد عدالت اس کیس کی سماعت کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے 2 دسمبر 2021 کے حکم کی تعمیل میں سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار عبدالرزاق نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس کے سرسری جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ ضلعی اور سیشن ججوں نے بغیر کوئی ٹھوس جواز بتائے متعدد کیسز میں عمر اور ڈومیسائل کی چھوٹ کی درخواست کی تھی۔ ایسے کئی اضلاع میں اسٹینوگرافر، کمپیوٹر آپریٹر اور جونیئر کلرک کے عہدوں کے لیے ہوا، اور اس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے رشتہ داروں کو بھی نوازا گیا۔ عمر یا ڈومیسائل میں رعایت طلب کرنے کی وجہ نہ بتانے کا عمل سندھ جوڈیشل اسٹاف سروس رولز کے قاعدہ 14 کی براہ راست خلاف ورزی ہے، جو قواعد میں نرمی سے متعلق ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس اس بات پر مطمئن ہوں کہ قوانین کا سختی سے اطلاق متعلقہ فرد کے لیے غیر ضروری مشکلات کا باعث بنے گا تو تحریری طور پر درج کی جانے والی وجوہات کی بنیاد پر ان قوانین میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ رپورٹ میں یہ بھی واضح ہوا کہ اسٹینوگرافر کی مہارت کی جانچ کے لیے شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ ٹیسٹ ضلعی سلیکشن کمیٹیوں کے ذریعے کرائے گئے۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ ٹیسٹ کچھ اضلاع میں نشان زدہ نہیں تھے، جبکہ کسی اضلاع میں ان کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس قسم کے ریکارڈ کی عدم دستیابی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ جوڈیشل اسٹاف رولز کے اصول 8 کے باوجود اسامیوں کے لیے قابل اعتماد مہارت کے ٹیسٹ نہیں لیے گئے، جس کے تحت یہ سارے لوگ بھرتی کیے گئے۔ اور عدالت نے کہا کہ مختلف جو گریڈز کے ہیں جو لوگ ہیں، افسران ہیں اور جو بڑے افسران ہیں، ان کو بھی جس طریقے سے تعینات کیا گیا ہے اس پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے عدالت نے 15 جنوری تک یہ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں بڑے پیمانے پر جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس پر سوالات اٹھائے ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ کے ہم عمران خان کو نہیں گرا سکتے، اس وجہ سے اب ہم اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے عمران خان کو گرائیں گے، اور بلدیاتی الیکشن کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں بھی میں جیتوں گا۔ وہ آج یہ بات تسلیم کر لی کہ 2023 تک عمران خان ہی وزیر اعظم رہیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن لڑ کر کوئی ڈیل یا ڈھیل کی باتیں کریں گے اور اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔